سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی عزیزات من سات لیل و نہار ولیم و حافظ قید و ناصر دلیلا وائنا حتی تسکن ورزقتوبا وتمتعہ فیہ طویلا صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجک میں آلے محمد کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق ہے یہ بھی ذوالفقار مگر اور قسم کے بس اتھو ہی قصیدہ پڑھن لگا ذاکرین دی تعداد اتنی ہے بے کو لکھا جمع ہو ہی نہیں سکتا پیا ایویں نہ سن صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں آؤ بھائی حسنین رضا اہتمام سائیں اپنی بارگاہ قبول فرمائے انہاں سارے بھائیاں دی کاوش مالک قبول فرمائے زبانچ مالک اس تو زیادہ اثر تاثیر لے مولا دے جتنے پڑھنے والے مداح خان ہیں سارا دے نوکری سے قبول فرمائے گھر آباد ہومن بیڑے بسدے ہومن مولا دے ذکر دا سلسلہ ہی بارگاہ چنگھارے جاری و ساری راہ بھائی غلام عباس بھائی سائر رضا باقی ڈھیر سارے مہمان بھی تشریف فرمائیں میں کو مناسب بھی نہیں لگتا پہ دور دے مہمان ہونے پہنچے انہاں تو اسا پہلے پہ پڑھ دیں ترتیب بھی ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے تو میں بیٹھا رہے ہیں آکے انہیں مناسب جائے ٹائم دی نوکری ممبر امام حسین بادشاہ دے ذاکران دے حوالے یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے 13 رجب کعبہ دے وچ میں اپنے بادشاہ پیر امیر دی آمد سننا ہوں کیونکہ محبت کرو یا عداوت کرو دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو میرے خیال ہے جو سردی والا زور بھی ترٹ گیا ہے بارش جڑے آثار ہیں وہ بھی ختم تھے گئے میں ڈھیر سارے ذاکروں کو سنا کہ میں تساں چپ چپ بیٹھے ہو بالکل میں کوشش کری نا بھائی غلام عباس میں ایک رو قصیدے پڑھ کے کوئی مجمع تو کو میں سیدھا کر دیں حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے عرض کی تے جب دی تہرا ایک بہار دیکھئے پھٹ گئی کعبے دی دیوار سلامت رہے آباد رہے پھٹ گئی کعبے دی دیوار دیکھئے 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 مومن خان کوئی انتظار نہیں ایتھائیں ڈائریکٹ شعر پڑھا لگا ایلی نالو پہلے نہ کوئی کعبے وچ آیا نہ کوئی ول آسی رب کھول کے دشایا سلامت رہے پھر پڑھا لگا ایلی نالو پہلے نہ کوئی کعبے وچ آیا نہ کوئی ول آسی رب کھول کے دشایا ہے ایلی نالو پہلے نہ کوئی کعبے وچ آیا نہ کوئی
کوئی والا آسی کھول کے دسایا ہے درد اماں تیتے سادے سلام ہے خالق نے تیرا نوارا چا بڑھایا ہے درد اماں تیتے سادے سلام ہے خالق نے تیرا نوارا چا بڑھایا ہے تیرے جین کعبے دی زبان بیکھئے تیرے جین کعبے دی زبان بیکھئے پھٹ گئی کعبے دی دیوار بیکھئے بڑی مہربانی سائیں قصیدہ پسند نہ لبے نہیں بس ایک بار سن دیا سو جو ذاکر ڈھیر ہیں بابا توجہ کرے سو اگلے مصرے دے وچ گل کرنی ہے کعبہ دی اس لکیر دی ہوں دراہڑ دی گل وہ جہندے واسطے پوری دنیا دی ٹیکنالوجی کٹھی کی تھی گئی بڑے تکڑے انجینئر سڑے گئے انہوں کو منہ منگے انعام دیتے گئے بھئی کہیں ذریعے کعبے علی دراہڑ مٹا دو گوگل تے چیک کر گئے دنیا داران تو بڑی کوشش کی تھی ہے لیکن جڑی کعبے علی دراڑے وہ کہہ دے پیو تھی نہیں بڑھ دی بابا توجہ کرے سو بات میں دنیا آنا کو آکے کہ عقل کو ہاتھ مارو یہ جو پوری دنیا دے انجینئر تے ریاستیں اکٹھیاں ہو کے وہ جہندی ایک لکیر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا ہوں دے غدیر دا مقابلہ کون کر سکتا ہے بابا اس زمان دے شیر پڑا لگا دیکھانا دا کئی واری موقع عربی عقابے والی قدنوں چڑھایا ہے سلامت رامے پھر پڑھا لگا دیکھانا دا کئی واری موقع عربی عقابے والی قدنوں چڑھایا دیکھانا دا کئی واری موقع عربی عقابے والی قدنوں چڑھایا بھٹے بھٹے کاریگر باہروں منگائے گئے تڑکاں دے بھیچیوں نہ کیمیکل پایا ہے بھٹے بھٹے کاریگر باہروں منگائے گئے تڑکاں دے بھیچیوں نہ کیمیکل پایا ہے جیڑے ویلے کندھی ہو تیار دیکھئے جیڑے ویلے کندھی ہو تیار دیکھئے ہٹ گئی کعبے دی دیوار دیکھئے شاہ مردم جلدی ایک سلوات پڑھ گئے نو سارے مل کے ایک قصیدہ ہور سن گنو کیونکہ جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں اور شہید محسن نقوی لکھا ہے کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا کیوں محسن آتے ہیں ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے سارے طریقے کار ہی ہو رہے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے اور مزید لکھ دے کہ یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو محسن آتے بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے بسم اللہ ڈھیر سارے حکمینی قصیدے واسطے خیبر دے میدان دے وچ کھڑ کے نبیان دے سلطان ایک سڑ مارا ہے حکم دیتا نہیں بھئی وہ سڑ سنو شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا
سیف اللہ ذوالفقار اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا نعت کے قرآن حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا نعت کے قرآن حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا کل ایمان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا کل ایمان حاج سلامت رہے صدا سلامت رہو توڑے سارے مجمع کنا اللہ کے قبلہ مہینہ کو گھتی وینا جنگ احد جتھا میرے پیر علی تے ہاتھے ڈھیر ساریاں تلوارہ ترٹ گئیاں آج تو ذوالفقار نازل ہوئی میں مصر جدے سینہ تلوار چل دی کی رہے اس تلوار دی خاصیت کے ہے جت جاگتا بیٹھا ہے اس ساریاں گلہ میں شیر دویج کرنے لگا او ہاتھ دی لڑائی انج دی ایلی تیغ چلائی نووار یا ڈنگی ہو گئی لوہار بڑھائی او ہتھان ید اللہ لوہ بڑی ملائی کچھ وارد تھے شاہ جرت دکھائی نبی پاک دے قدم نکے ایلی گل سنوائی نبی کول مجھول علماء دی لکھائی نبی جان کے ہونے اسمانت ہوائی وچ شولے بھڑک دے حیران خدائی جن بیٹھا کرسی پہ جن بیٹھا کرسی پہ بھائی ملک دعائی جدی ایلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سمانے آیا خدا ایلی پہلوان حاج راضی راسو اچھا بارگاہ واسطے نیاز دی اپیل کی تھی نے اساں جلدی جلدی جڑے انجمان دے اپنے قریبی ہیں بچے کھڑے کر گنو نیاز اکٹھی کر گنو تو میں ہوں تو ہی کو مرثیہ پڑھنی ٹائم ہی اتنا پردے داران دے وچ بھی بانیان دی طرف نیاز دی اپیل ہے وہ بارگاہ دی نیاز اکٹھی کر کے بہر پہنچا دے بس میں ایک مرثیہ ہی پڑھنے لگا دعا کرے سو کہ مولا دے ذکر و سلسلہ ان بارگاہ جاری و ساری رہے گھر آباد ہومن ریڑے وزدے ہومن یہ سارا دی صلاح ہوئے ایک مرثیہ پڑھنا چاہنا امام حسین بادشاہ دی تیاری دے حوالے دے عزدارو جوانوں بزرگوں جنا امام حسین بادشاہ دربار ولید جو واپس آئے ہیں بس میں اتھا ہی مرثیہ پڑھنے تو بھین در تے موجود ہے
تو میرے بادشاہ فرمایا کہ عالیہ بہن میں دشمن دے دربار چاہے میں ڈھیر ساری دیر لگ گئی ہے تے اسا جتنی دیر دربار چ رہے ہیں تو اتنی در تے کھڑے رہے ہو تے جواب دے بی بی فرمایا کہ حسین میری کھڑن دی فکر نہ کر امام دی بہن امام دی دھیاں تو جو واپس واللہ میں تیرا چہرہ پڑی کھڑیاں میں کو لگدا ہی میں میرے کھڑن دے موسم آ گئے بسم اللہ تو سب قبول ہو گئے میرے کھڑن دی روتی میرے کھڑن دے موسم آ گئے تے ہن بی بی ڈٹھے نا حسین بادشاہ دے پاسے چونکہ مضمون میں سارا تفصیل اللہ پڑھ سکتا دربار تو جناب عباس کو بی بی ضامن بنا کے ٹورا ہے جو کوئی میرے حسین کو تکلیف نہ دے غازی حسین کو رومن نہ دے تو امام واپس والے نا تو بھین ڈٹھے بھرا دو حسین دی اکھیں رونیاں ہوئیاں تو بی بی جناب عباس تو پوچھا ہے کہ غازی میں تو کوئی سے واسطے سے ضامن بنا کے نال ٹورا ہے کہ دربار دے وچ میرا حسین روے نہیں پر تیری موجودگی کہ حسین رونا کیوں ہے تو مولا عباس ہاتھ جوڑ کے کہ بی بی تمہاری ماں دی چادر دی قسم ہے دربار وچ حسین کوئی نہیں رونا یہ تو جیویں اسا دربار وچ باہر آئے ہیں نا کہ ٹردے آندے اسے تیرا بھیڑا روندے آندے تے اپنے آپ نال گلاں کر کے آدھے 36 شہر 72 بازار بسم اللہ بن پلانے اٹھانا سفر ہو سی وہ جڑیاں ماں دی قبر تے آدھ رات دے بیٹھے ہیں اللہ جانے بسم اللہ وہ سفر کرے سن کی میں وہ انہاں بازاریں ترسی کی میں وہ دربار نروار نبھیسی کی میں یہ اتھا حسین رونا ہے اچھا امام آ کے یہ بھین دے نال ساری گل کی تھی یہ بھین وہ جڑا نانے کو تاج پوایا ہاں سے نا تو ایک وعدہ کیتا ہاں سے ان دی تکمیل دے موسم آگے وطن چھوڑنا پوسی تو بی بی آکا حسین میں تا ہر حال اچ ترے نالا میرے بعد سے فرمایا کہ جتنے تک تو سا میرے نال نہ ہو میرا مشن پورا نہیں ہونا لیکن چونکہ میں شریعت دبانی ہوں جتنے تک تے کو تیرا وارث اجازت نہ دے سے اس دی اجازت دے بغیر میں تے کو سفر جنال کھن کے نہ ویسا تا جناب عبداللہ تو اجازت گھرنی پوسی تو بی بی فرمائے کہ حسین وطی میں کرو یہ جڑے ہاشمی تیرے نال گئے ہیں دربار ولید ایک دفعہ انہاں سارے ہاشمیوں کو ولا اکٹھا کر ہاشمی سارے اکٹھے تھی وہ تو ہی میرے نال جل باقی ہاشمی جلن وان کے میری ساوری حویلی میں کو میرے ساورا تم مانگاؤ تاکہ میری ساوری حویلی پتہ لگ ونجے جو مشن بطول دی تھی دا حصہ کتنا ہے بس اتنا تھوڑا جب میں پس منظر بیان کیتا جو تو مرسی ہے سمجھ آ ونجے تاکہ پتہ لگ ونجے یہ مشن دے بطول دی تھی دا حصہ کتنا ہے اور بھائی جان جنہاں سارے ہاشمی کٹھے تھے کہ نا جناب عبداللہ دی حویلی پہنچے تو امام حسین بادشاہ گل کی تھی تو جواب دے جناب عبداللہ آکھائی کہ حسین میں روک نہیں سکتا جو میں بادشاہ امیر نال علی علیہ السلام نال وعدے کیتا ہے میں کو حکم دیتا ہے کہ جدہ بھی کہتا ہو رہے حسین دے کٹھے میری دھی ملک عراق کی تیاری کرے وہ روکے نہیں جناب عبداللہ فرمایا میں روکیندہ نہ لیکن میری ایک شرط ہے امام فرمایا کیڑی شرط جناب عبداللہ آکھائی کہ اون دی ماں بیٹھی میری حویلی ہے اپنی مسند دے تے وڈے دروازے تے تورے محمل ہیں تیار شرط میری ہے کہ آج میری حویلی دے وچوں اون دی ماں دا ہاتھ پکڑ کے وہ ہاشمی باہر محمل تک گھن ونجے جڑا میرے نالے تھائیں وعدہ کرے جو کم از کم ایک دفعہ ہی کوئی حویلی تک جیندہ گھنا سے اگر سمجھ آونے میرے امام دی اکھی نسین بسم اللہ تے میرے مولا صلی اللہ علیہ سجاد جلدی آ میرا مہاری بچڑا جلدی آ تیری ضرورت ہے آپ پھوپھی کو مسلط اٹھاتے باہر محمل تک گھنوائیں جناب سجاد بھائی جان آگے پھوپھی کو مسلط اٹھائے انہیں محمل رو گدھی وینے ہیں تے اٹھائیں جناب عبداللہ نال مخاطب ہوئے تو رو کہ میرے مولا فرمایا ہے کہ چاچا میں تو توارے نال وعدہ کرینا جو کم از کم ایک دفعہ پھوپھی کو تواری حویلی تک جیندہ گھننا سا تو سی میرے نال وعدہ کرو جیڑی حالت ہے پیچھا والسن تو سا جانو گھن سو آبادرہ میں تیری نوکری تیرا پرسا قبول ہوئے اور بابا یہ توجہ ہے رومڑا لے جنہ سین بھیرا دا مشن پورا کر کے وطنہ دے واپس والی نا سکا بھیرا محمد حنفی پوچھتا رہے گے سجاد انہاں دے بھی جو میری بھین آلیاں کیڑی بس مو گئی مجلس اٹھو بھائی سیدان دا محمل تیار ہو گئے اتھا ایک میرے امام ویدہ کیتا ماں دی قبر تے اتھا میں کو میر نیز دے کتا چا سنوائے نا کہ امام ماں دے نال ویدہ کیتا کی میں قبر کو گل دے نال لایا ہی نے تے رو رو کے فرمائے دے کھڑن کہ جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائیں گے جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائیں گے اماں کل ہم چراغ جلانے نہ آئیں گے اماں میں دیوہ بارن کوئی نہ آسا میں کو نہیں رہا میں تو شہر چھوڑی گئے نا بسم اللہ
اما کل ہم چراغ جلانے نہ آئیں گے چلو تو سب رو پہ ہو تو میرے نیز دہکہ تو ہو ہی پڑتا بعد ہی قبر چھوڑا لگے تو رو کے فرمائے دے پہن کہ چین جنگل میں نہ بستی میں اما ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے ختم ہو گئی مجلس بابا وطنہ تو سیدہ دی تیاری ہو گئی میرے مولا فرمائے عباس وہ مسافر علی فرشت جا پردیداروں کو بڑی حویلی جی کٹھا کر اے فرشت بن کے پردیداروں کو سنا لے جیدہ جیدہ نہ آوے اپنا سامان چاہیں وڈے دروازے تے پہنچیں جو محمل تیار ہیں بابا میں تو کو سنائے نا جناب عباس نے فہرست کی میں پڑھی ہے فہرست پڑھ کے عباس آکے محمل تے باوے جیدہ نام آوے فہرست پڑھ کے عباس آکے محمل تے باوے جیدہ نام آوے مجبور ہمیں کوئی رج نہ تھی وے مجبور ہمیں کوئی رج نہ تھی وے سادے نالے آوے جیدہ نام آوے شہر تیری مکان تیرا پرسا قبول فرماوے بابا سیدہ دے محمل ٹور دے پہ آئین جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے آدھے ودن کوئی رج نہ تھی بے مستور کر دی میں تاہا نو کر میری کہڑی مرضی کوئی رج نہ تھی بے رونے بسم اللہ غل پڑھنا کوئی رج نہ تھی بے مستور کر دی میں تاہا نو کر میری کہڑی مرضی کوئی رج نہ بچھڑی دو دیکھے تے آکھے غازی بچھڑی دو دیکھے تے آکھے غازی اوہا پرکا پاوے جنہ نام آوے شہر تنی مکان قبول فرماوے بس بابا ہکوین ہور جناب عباس جو اعلان کیتا ہے حسین دی بیمار دی چاچے دے سامنے کھڑیے اگلا منظر کیڑا بنائے بیمار پوچھ دی چاچے تو گالے کیڑا کیڑا ویشی جن دے نالے بیمار پوچھ دی ہونے جی بابا ول پڑھنا بیمار پوچھ دی چاچے تو گالے کیڑا کیڑا ویشی جن دے نالے بیمار پوچھ دی چاچے تو گالے کیڑا کیڑا ویشی جن دے نالے سر کو جھکا کے بابا فضل دا سر کو جھکا کے بابا فضل دا رو کے علاوے جنہ نام آوے فہرست پڑھ کے آؤ جائیں بسم اللہ